أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقیبا۔ سورہ نساء کی یہ دوسری آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ دوسری آیت اس لیے میں نے کہا ہے کہ ہم بسم اللہ کو پہلی آیت گنتے ہیں، جو بسم اللہ کو پہلی آیت میں گنتے وہ اس کو پہلی آیت کہیں گے۔ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں میں سے مردوں اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے دے کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رحموں کے تقاضوں کا بھی خیال رکھو، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے۔ جیسے کہ اس آیت کریمہ کی تلاوت سے ظاہر ہو جاتا ہے، آج پھر میں رشتے ناطے کے سلسلے میں ہی کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں رشتے ناطے کے سلسلے میں، ان کو دور کرنا ہے، اور بہت سی مشکلات ہیں جن کی طرف توجہ دلانی ہے۔ پہلے میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو حاتم مزنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہوں شادی کا پیغام لے کر آئے تو اسے رشتہ دے دو۔ اس کا دین اور اخلاق یہ ہیں جن کو اہمیت دینی چاہیے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر اس میں کوئی بات ہو تو پھر بھی؟ اس پر آپ نے اصرار سے فرمایا، جب تمہارے پاس وہ شخص شادی کا پیغام لے کر آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی، اور اس میں کوئی بات ہو تو مراد یہ ہے کوئی نقص ہو، تو اس کے باوجود اگر دین اور اخلاق پسند ہوں اس کے، تو ایسے رشتے پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بہت اچھے نبھائے جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے حسن نیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ایک آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا۔ جو شخص اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوگی۔ اب یہ عموماً لوگوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، یہاں بہت سے مہاجر آتے ہیں، کچھ جو مجبوراً واقعی تکلیفوں کی وجہ سے ہجرت کرتے ہیں،
وہ اللہ اور رسول کی ہجرت کرتے ہیں. کچھ جو پیسے دے دلا کر اور جھوٹ بول کر صرف اچھی کمائی کی نیت سے باہر آتے ہیں تو اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ان لوگوں کی ہجرت کمائی کی خاطر ہی سمجھی جائے گی. کچھ ایسے ہیں جو دنیا کو حاصل کرنے یا کسی عورت سے وہاں جا کر نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. دیکھو اس زمانے کے حال بھی اس زمانے کے رسول پر ظاہر تھے، اس زمانے کا بھی ہے اور آئندہ زمانوں کا بھی ہے. آج کل بہت کثرت سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہجرت کرتے ہیں کوئی خوبصورت باہر کی بیرونی لڑکی سے شادی کی خاطر، تاکہ اس طرح پھر بیرونی ملک کے ویزے پاسپورٹ بھی مل جائیں اور رشتہ بھی ہو جائے. یہ رشتے ناطوں کے دھوکے ہیں جن کو میں بالکل واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایسی عورت کو اگر کوئی اچھی لڑکی مل بھی جائے تو خدا کے نزدیک وہ ہجرت اس عورت کی خاطر ہوگی، اللہ کی خاطر نہیں ہوگی. ایک اور حدیث میں منگنی پر منگنی کا پیغام دینے کی ممانعت فرمائی گئی ہے. عبدالرحمن بن شماسہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر خطاب کرتے ہوئے سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے. بس کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے طے کردہ سودے سے بڑھ کر سودا لگائے. یعنی اگر سودا چل رہا ہو کسی چیز کا تو جب تک وہ سودا طے نہ ہو جائے اس وقت تک خاموش رہے. اگر وہ سودا رد کر دیا جائے تو پھر دوبارہ اپنا سودا بڑھ کر بھی لگا سکتا ہے مگر اس سے پہلے نہیں. اسی طرح اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اس کی منگنی پر منگنی کا پیغام دے دے. تو اگر پتہ لگ جائے کہ کسی کے منگنی کا پیغام ہوا ہے تو اس وقت تک خاموشی اختیار کرنی چاہیے جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے. آتے ہیں یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے کہ جس نے پیغام دیا ہے یا جس کا پیغام دیا گیا ہے دونوں میں سے کوئی بھی اس رشتے کو چھوڑ دے تو پھر نیا رشتے کا پیغام دیا جا سکتا ہے. ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے انصار کی ایک عورت کو شادی کا پیغام بھجوایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ چیز ہوتی ہے. تو جو پہلے اشارہ تھا اسی طرف تھا کہ شکل دیکھ کر ایسی بات اگر کوئی سمجھ نظر آئے جو ناپسندیدہ رہے اور ہمیشہ کھٹکتی رہے تو اس شادی سے بھی اعتراض کرنا چاہیے. تو حضور نے اس سے پوچھا کیا تم اسے دیکھ لی ہے؟ آپ نے فرمایا اور پھر یہ فرمایا کہ تم مہر کیا رکھو گے؟ اس نے کہا 4 اوقیہ چاندی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 اوقیہ؟ یا تم اس پہاڑ کے گوشے سے چاندی کھود کر اسے دو گے؟ اس زمانے میں 4 اوقیہ غربت کا زمانہ تھا، بہت بڑی چاندی سمجھی جاتی تھی، بہت بڑا محض سمجھا جاتا تھا. آپ نے فرمایا ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جو ہم تمہیں دیں. صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ اس آدمی غریب ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ مجھ سے اجازت لے لے گا تو پھر مجھ سے مطالبہ کرے گا. تو فرمایا ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تمہیں یہ اس کے بری کے لیے یا مہر کے لیے اتنا دیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی مہم پر بھجوا دیں، وہاں سے تم کچھ مال غنیمت حاصل کر لو. پھر آپ نے ایک دستہ بنی عبس کی طرف بھجوایا تو اس شخص کو اس دستہ میں بھجوایا اور یہی گمان ہے کہ وہاں سے وہ اپنے مہر کی رقم اچھی وصول کر کے آیا. بڑے سطح کی شادیوں کا بھی یہ رواج ہے اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے. ایک بھائی کی کسی جگہ شادی ہو تو اس بہن کے رشتہ دار کے ساتھ اپنی بہن کی شادی بھی ہو سکتی ہے مگر شرط یہ نہیں ہو سکتی
کہ شادی نکاح کا ہم پیغام تب دیں گے جب تم اس کے جواب میں ہماری بہن کے لیے پیغام دو گے۔ یہ رشتے ہمیشہ بہت بری طرح ناکام ہوتے ہیں، اور اگر ایک شخص اپنی بیوی کو ظلم کرتا ہے تو دوسرا بغیر اس کے کہ وہ بیوی کو دیکھے اچھی ہے یا بری ہے وہ اس کو ظلم شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا کہ شغار سے توبہ کرو، شغار نہ کیا کرو۔ اور شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی اس شرط پر کرے کہ وہ شخص اس کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ دے گا اور ان دونوں شادیوں پر مہر طے نہ کیا جائے۔ یہ بھی اس میں خرابی رکھتے ہیں کہ مہر کو طے نہیں کرتے۔ تو اس قسم کی شادیوں کا رواج ہمارے جانگیوں میں ہے ابھی تک۔ یعنی بہت برا آدمی کسی چھوٹی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے اور اس کے بدلے پہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو اس کے کسی گھر کے مرد سے بیاہ دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ناپسندیدہ رشتے ہیں جو مکروہ ہیں، ان سے جماعت کو توبہ کرنی چاہیے۔ بیوگان کا رشتہ کروانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو حضرت جس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اس کو چاہیے کہ بیوہ ہونے کے بعد کوئی ایماندار اور نیک بخت خاوند تلاش کر لے، اور یاد رکھے کہ خاوند کی خدمت میں مشغول رہنا بیوہ ہونے کی حالت کے وظائف سے درجہ بہتر ہے۔ ایک سوال ہوا، ایک عورت تنگ کرتی ہے کہ سوجی روپیہ لے کر زیور بنا دو اور اس کا خاوند غریب ہے۔ جواب، وہ عورت بڑی نالائق ہے جو خاوند کو زیور کے لیے تنگ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سوجی روپیہ لے کر زیور بنا دو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا اور آپ کی ازواج نے آپ سے بعض دینی خواہشات کی تکمیل کا اظہار کیا، دنیاوی خواہشات کی تکمیل کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو فقیرانہ زندگی منظور نہیں ہے تو ان کو کہہ دے کہ آؤ تم کو الگ کر دوں، اور اس صورت میں وعدہ کر لے کہ میں تمہیں جو کچھ دنیا کا مال ہے بہت کچھ دے کے الگ کروں گا۔ ان سب نے فقیرانہ زندگی اختیار کی۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہی بعد میں بادشاہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرہ کو بہت کچھ عطا کیا بعد میں۔ یہ صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ ایک شخص کی درخواست پیش ہوئی کہ میری ہمشیرہ کی منگنی مدت سے ایک غیر احمدی کے ساتھ ہو چکی ہے، اب اس کو قائم رکھنا چاہیے یا نہیں؟ فرمایا، ناجائز وعدہ کو توڑنا اور اصلاح کرنا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر کے غیر احمدی سے پہلے سے وعدہ کیا ہوا یہ بالکل جھوٹ ہے، جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں بہرحال وعدہ بھی کیا ہو تو اس وعدے کو توڑنا زیادہ مناسب ہے۔ ایک دفعہ صبح سیر پر جا رہے تھے تو اس وقت یہ سوال اٹھا کہ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ فرمایا، ترازی طرفین سے جو ہو اس پر کوئی حرف نہیں آتا۔ شرعی مہر سے یہ مراد نہیں کہ نصوص یا احادیث میں کوئی اس کی حد مقرر کی گئی ہے۔ یہ ایک عام محاورہ شرعی مہر، جو اس زمانے کے حالات بالکل اور تھے، اس زمانے کے حالات بالکل اور ہیں۔ حق مہر اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق رکھنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے کہ نیت اور ہوتی ہے اور بعض نمود کے لیے لاکھ روپے کا مہر رکھ دیتے ہیں۔ آج کل تو لاکھ روپے اب بھی بہت ہے، لیکن مسیح اسلام کے زمانے میں تو لاکھ روپے کی کروڑوں کی قیمت تھی۔ تو بعض نمود کی خواہش کی روپے بتانے کے لیے کہ ہم اتنا حق مہر رکھ رہے ہیں وہ رکھ دیتے ہیں۔ صرف ڈراوے کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ مرد قابو میں رہے اور کبھی اس لڑکی کو طلاق دینے کا سوچے بھی نہیں، کیونکہ وہ حق مہر اتنا ادا کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے
میرا مذہب یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں تنازع آ پڑے تو جب تک اس کی نیت ثابت نہ ہو کہ ہاں رضا و رغبت سے وہ اسی قدر مہر پر آمادہ تھا جس قدر کے مقرر شدہ ہے، تب تک مقررہ مہر نہ دلایا جائے۔ تو ہمارے جو خدا کے معاملات ہیں ان میں بھی اس بات کو خوب اچھی طرح مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک رسمی مہر کے نتیجے میں ایک غریب آدمی پر ہرگز یہ بوجھ نہیں لگا جا سکتا کہ جو مہر رکھا گیا تھا اتنا ہی ادا کرے۔ اس کے حالات ہوں گے، وہ دیکھ کر خدا فیصلہ کر سکتی ہے کہ جس کی اس کی توفیق ہے اس کے مطابق حق مہر ادا کرے، اور پہلا جو رکھا ہوا تھا وہ فرضی تھا۔ فرماتے ہیں بدنیتی کی اتباع نہ شریعت کرتی ہے اور نہ قانون۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصولی ہدایات کے بیان کرنے کے بعد میں رشتہ ناطہ کے روزمرہ کے مسائل سے متعلق کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ رشتہ ناطوں سے متعلق جب سے میں نے اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحریک پیدا کی ہے میرے دل میں اور بابا میں نے دیکھا کہ رشتے ناطے کی طرف خصوصیت سے توجہ ہو، تو اس زمین میں مجھے حیرت ہوئی کہ بہت ہی زیادہ یہ شعبہ عدم توجہ کا شکار ہوا تھا۔ بے شمار لڑکیاں ایسے زمین میں آئیں جن کی شادی کی ماں باپ کو بھی پرواہ نہیں تھی، اور اس تحریک کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی وہ سامان پیدا کر رہا ہے کہ بہت اچھے اچھے رشتے ہو رہے ہیں، لیکن اس کا ایک غلط مطلب نکالنا بھی عام ہو گیا ہے، اور پاکستان کے لوگ خصوصیت سے سمجھتے ہیں کہ رشتے ناطے کی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی بچیوں کی سب کی شادیاں انگلستان میں کروں یا جرمنی کر دوں۔ یہ بالکل دھوکہ ہے۔ میں نے ہرگز کبھی بھی نہیں کہا کہ رشتے کے بہانے باہر پاکستان یا باہر ہندوستان والی لڑکیوں کو باہر ہندوستان بلایا جائے گا یا جرمنی بھیجایا جائے گا۔ رشتہ ناتا ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں بچیوں کی عمریں برباد نہ کریں، اور اچھا رشتہ جس میں دین کو اہمیت ہو اور اخلاق کو اہمیت ہو، وہ اگر پاکستان میں میسر آئے تو وہاں کیا جائے، ہندوستان میں میسر آئے تو وہاں کیا جائے، بنگلہ دیش میں میسر آئے تو وہاں کیا جائے۔ تو رشتے ناطے کو ولایت آنے کے بہانے کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بس ہر جگہ ملکوں کو رشتے ناطے کے شعبے کو بہت منظم کرنے کی تاکیدیں کی جا چکی ہیں، اور جہاں تک میرا علم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے کی نسبت بہت زیادہ توجہ سے رشتے ناطے کے شعبے کام کر رہے ہیں۔ تو اپنے اپنے ملک میں رشتے ناطے کے شعبے سے رابطہ پیدا کریں، اور اگر وہ بے احتیاطی برتیں یا عدم توجہی کا سلوک فرمائیں تو پھر مجھے لکھیں، پھر میں ان کو پکڑوں گا۔ انشاءاللہ مشکلات آپ کی باہر صورت میں حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، مگر کامیابی یقیناً ہو جائے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کئی حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں سے بعض بچوں کی شادی نہیں ہو سکتے، وہ مجبوری کے حالات ہیں، مگر ایسی بچیوں کے متعلق کم سے کم اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس میں سلوک کیا جائے۔ میں ابھی آپ کے سامنے مثالیں رکھوں گا کہ بعض بچیوں کے قد چھوٹے ہیں، بعض بدصورت ہوتی ہیں، ان سے حسن سلوک کا معاملہ نہیں کیا جاتا اور بہت ہی بے آزاری کا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو کئی بچیوں نے مجھے اس کی شکایتیں بھیجی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی بچیاں جن کے متعلق یہ شکایت ہے کہ قد چھوٹا ہے یا شکل خراب ہے، تو پہلے کیوں نہیں ان سے پتہ کرتے ان کے متعلق؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پتہ ہی نہ لگے کہ کسی لڑکی کی شکل کیسی ہے یا اس کا قد کتنا ہے۔ رشتے ناطوں میں بھی درج ہوتے ہیں یہ سارے قواعد، اور رشتے ناطے کے جو رجسٹرڈ ہیں ان میں بھی درج ہوتے ہیں، اور دوسروں سے پتہ کیا جا سکتا ہے خاموشی سے
بجائے اس کے کہ اس لڑکی کے والدین سے لڑکی سے کچھ بات کی جائے، پہلے اچھی طرح پتہ کر لیں، پھر اگر نیت ہو تو ان کے پاس جائیں، ورنہ نہ جائیں۔ اس سے تو بیچاری بچیوں کی بہت دلاواری ہوتی ہے، اور مجھے کثرت سے ایسی بچیاں شکایتوں کے خط لکھتی ہیں۔ بعض لڑکی دیکھنے آتے ہیں اور مکان دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہانہ، لڑکی اچھی بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ اس کا چھوٹا ہو یا بدصورت ہو، اچھی خوبصورت لڑکیوں کے بھی کہ شوق سے رشتہ لینے جاتے ہیں، اور تبصرہ لڑکی پر نہیں بلکہ مکان پر ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا مکان اچھا اتنا سا ہے، ہم تو سمجھے سے بڑا کھلا مکان ہوگا، اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی بےہودگی ہے، ایسی بد اخلاقیاں جماعت میں رواج نہیں پکڑنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی اپنی بڑی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو وہ بھی سوچنا چاہیے ان کی بیٹیوں سے اگر کوئی یہ سلوک کرے گا تو ان کو کیسا محسوس ہوگا۔ بعض لڑکے جہیز اور جائیداد کے لالچی ہوتے ہیں، پھر تفریح سے بڑھ کر مہر باندھتے ہیں۔ مہر کے متعلق میں بیان کر چکا ہوں، لیکن جہیز اور جائیداد کی لالچ میں جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو متعلق میں بتا دیتا ہوں کہ جماعت کو ہرگز ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے تم جاؤ جہاں چاہو بھاگے پھرو، جماعت تمہارے ساتھ مدد کا کوئی سلوک نہیں کرے گی۔ اگر تمہیں اپنی مرضی کی جائیداد چاہیے تو جہاں مرضی کر لو، ہم بھی لڑکیوں بیچاریوں کو کیوں خراب کیا جائے۔ بعض کہتے ہیں لڑکی خوبصورت ہو، لمبی ہو اور سمارٹ ہو، اور اپنی صورت کبھی آئینہ میں نہیں دیکھتے۔ بعض کبھی اپنے ٹیم میں ہوتے ہیں اور خود سمارٹ نہیں ہوتے، لیکن لڑکی ایسی چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی شیشہ بھی دیکھ لیا کریں، اور یاد رکھیں کہ بعض دفعہ لڑکی بدصورت بھی ہو، اگر خاوند خوش اخلاق ہو اور سیرت کی قدر کرنے والا ہو تو میرے علم میں ایسے رشتے ہیں کہ خاوند بیوی کے حسن خلق پر جان نچھاور کرتے ہیں، اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ ان کا نباہ ہوتا ہے۔ بس شکل و صورت کو غیر معمولی اہمیت دینا آپ کے نقصان دہ ہے۔ میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر اچھی شکل مل جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر نہ ملے تو حسن خلق اور دین کو بہرحال ترجیح دینی چاہیے۔ ورنہ بعض اوقات تو لڑکیاں پھر انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں کہ ماں باپ اچھا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، ان کا معیار اور ہے، اور اس معیار کے رشتے ملتے نہیں ان کو، یہاں تک وہ بڑی بڑی گھروں میں بوڑھیاں ہو جاتی ہیں۔ اور بعض لڑکیوں کے متعلق تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی نیت گندی ہے، شادی کی نیت نہیں بلکہ پیسہ کمانے کی نیت ہے۔ لیڈی ڈاکٹر یا کسی پروفیشنل لڑکی کا مطالبہ کرتے ہیں، شادی وہاں کریں گے جہاں کوئی لیڈی ڈاکٹر ہوگی یا اس کا کوئی پروفیشن ہو۔ تو کمائی کے لیے انہوں نے اگر کچھ کرنا ہے تو پھر نوکر رکھ لیں کمائی کے لیے، لیکن یہ کہ بےہودگی کی وجہ سے شادی سے نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ شادی محض فرضی اور ناجائز ہے اور کبھی بھی نہیں ملتی۔ جو کمائی کے لیے شادی کرتے ہیں، پھر کمائی والی عورتیں جو خود کماتی ہیں وہ ایسے ویسا کرتی ہیں ان کے ساتھ، ذرا سا آپس میں سرابت کریں جاؤ بھاگے پھر روٹی ہماری کھاتے ہو اور ہم سے باتیں کرتے ہو۔ تو یہ صرف حرص کی باتیں ہیں جو بہت ناپسندیدہ ہیں۔ پھر تعلیم کو دیکھتے ہیں بہت زیادہ، بعض دفعہ لڑکیاں زیادہ تعلیم یافتہ ہو جاتی ہیں تو اس سزا میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی شادی نہ کروائی جائے کبھی۔ یہ جو کمپلیکس ہے احساس کمتری کہ خاوند کی تعلیم تھوڑی ہے اس لیے میں کیا کروں گی، کیا جواب دوں گی لوگوں کو، یہ نہایت بےہودہ طریق ہے۔ خاوند کی تعلیم اگر تھوڑی بھی ہو، اخلاق اچھے ہوں
اور شکل صورت مناسب ہو تو زیادہ تعلیم یافتہ لڑکی کو اس کے ساتھ بیاہ دینا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ کم تعلیم یافتہ مرد کی زیادہ تعلیم یافتہ لڑکی سے شادی کروائی جائے تو زندگی پر بہت اچھا نباہ ہوتا ہے. بس یہ دیکھیں کہ خوش رہتے ہیں کہ نہیں اور ان کی خوشی کا سامان کرنا چاہیے. بعض لوگ اپنے ملک یا اپنے شہر سے باہر شادی نہیں کرنا چاہتے بیٹی ہمارے پاس رہے. یہ بھی ایک زبردستی کی شرط ہے جو مناسب نہیں. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کیا جائے تو دین کو حتی المقدور ترجیح دینی چاہیے. یعنی دین اچھا ہو اور کوئی ایسے نقص نہ ہو جو بعد میں ہمیشہ کے لیے دل میں خلش پیدا کریں. تو درمیانی صورت حال ہو, صورت بہت اچھی نہ بھی ہو تو مناسب ہو, قابل قبول ہو اور دین اور اخلاق اچھے ہوں تو ایسی شادی اللہ کے فضل سے بہت کامیاب ہوتی ہے. اسی طرح یہ بھی لڑکوں میں رواج چل گیا ہے کہ غیر احمدی لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں. غیر احمدی لڑکیوں سے شادی کرنے پر ان کو جماعت سے خارج تو نہیں کیا جائے گا لیکن وہ اپنی اولاد کو جماعت سے خود ہی خارج کر لیتے ہیں کیونکہ غیر احمدی لڑکیاں وہی ماحول کے بد اثرات ساتھ لے کے آتی ہیں اور بچے تربیت کے معاملے میں باپ سے زیادہ ماں کے محتاج ہوتے ہیں. اور تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے. مگر اگر ماؤں کا دین غلط ہو تو یہ نہ خیال کریں کہ ان کے پاؤں تلے جنت ہے, ان کے پاؤں تلے جہنم بھی ہو سکتی ہے. دین کو ترجیح دیں, باقی چیزوں کو بعد میں پیچھے رکھیں. دین بہرحال غالب رہنا چاہیے اور اولاد کو اپنا بنائے رکھنا چاہتے ہیں کہ اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں ٹھیک رہیں تو ایسی بیویاں گھر میں لائیں جو ان کی اچھی تربیت کرنے والی ہوں. اب ایک دو چند عمومی نصیحتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رشتہ خواہ بیٹی کا پیش نظر ہو یا بیٹے کا یا کسی اور عزیز کا, ہر صورت میں ماں باپ اور ولی کی یہ پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ رشتے کے مسئلے کا انتہائی عاجزانہ دعا کے ساتھ آغاز کریں. دعاؤں کو رشتوں میں بہت اہمیت ہے اور دعاؤں کا اثر اولاد پر بہت دور تک پڑتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاک نمونے کو دیکھیں کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت پہلے, ہزاروں سال پہلے سے دعا کی ہوئی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھے وہ بننا ہی تھا بہرحال اللہ کی تقدیر میں, لیکن ان دعاؤں کا بھی ضرور دخل ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بلایا اور اپنے اوپر درود میں حضرت ابراہیم پر درود بھی لازم کر دیا. حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے شادی سے پہلے سے دعائیں کی ہوئی تھی. تو دعاؤں میں ضرور اپنی اولاد کو یاد رکھا کریں اور اس کے نتیجے میں جو رشتے بھی ہوں گے ان کے وہ بھی اللہ کے فضل سے اچھے ہوں گے. بعض لوگ خاندانوں کی ظاہری شان و شوکت کی خاطر شادی کر لیتے ہیں یا محض مال اور حسن و جمال کی وجہ سے شادی کر لیتے ہیں. ایسے گھرانے کے انتخاب اور پسند کے پیمانے دنیا کے تابع ہونے کے باعث کبھی درست ثابت نہیں ہوتے. نکاح کے وقت جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان میں قول سدید سے تعلق رکھنے والی آیات مرکزی نقطہ رکھتی ہے, مرکزی اہمیت کی حامل ہے اور مرکزی میں یہ بیان کی گئی ہے. قول سدید سے مراد یہ نہیں کہ سچ بولا جائے, قول سدید سے مراد یہ ہے کہ سچ ایسا بولا جائے کہ اس سے غلط مطلب نکلنے کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے.
ورنہ بسا اوقات انسان ایک سچی بات کرتا ہے اور پھر بھی بعض باتوں کو پوشیدہ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، یہ باتیں بیان نہیں کی جو تھی۔ اگر یہ کہا جائے مثلاً میری بیٹی کو مرغی نہیں ہے تو اور مرغی نکلے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن بات سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا ضروری تو نہیں کہ مرغی ہے، اور کہتے ہیں ہم نے تو سچ بولا۔ لیکن قول سدید کا تقاضا یہ ہے کہ کہا جائے کہ مرغی کی تکلیف ہے، اور پھر اس کو سوچنے سمجھنے کے بعد اگر کوئی اس بچی سے شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو مرغی کی تکلیفیں ہیں اور ان کے خاوند ان سے بے حد خوش ہیں، آگے ان کی اولاد بھی اچھی پیدا ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مرغی والوں کی شادی نہ ہو۔ میں نے تو ہزارہا کے معاملات دیکھے ہیں جن میں مرغی والی شادی ہوئی اور اچھے نواح بھی ہوئے ہیں، لیکن پہلے بتانا ضروری ہے۔ ایک شادی کا معاملہ تھا، مجھے بتایا گیا کہ اس کی ساس نے، ہونے والی ساس نے اس کو قبول کر لیا۔ وہ لڑکی بہت ہی حیا والی اور غیرت والی اور قول سدید والی تھی۔ اس نے خود مجھے کہا کہ میری ہونے والی ساس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے مرغی کی تکلیف رہی ہے، اگرچہ اب اللہ کے فضل سے وہ تکلیف ہٹ بھی چکی ہے، لیکن میں ہرگز شادی نہیں کروں گی جب تک آپ پہلے اس کو یہ نہ بتا دیں کہ اس بچی کو مرغی کی تکلیف رہی ہے۔ جب میں نے بتا دیا تو اس کی ہونے والی ساس نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا۔ کہ اللہ کا احسان ہے کہ اتنی ایک فطرت بچی میری بہو بن رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مرغی سے جس طرح پہلے نجات بخشی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ نجات بخشے گا، اور اگر خدا نخواستہ کبھی دورہ ہو بھی جائے تو میں یا میرا بیٹا ہرگز اس کو برا نہیں منائیں گے۔ بس قول سدید کے نتیجے میں بہت سے فوائد ہوتے ہیں اور کئی خرابیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جہاں اہمیت دی ہے وہ درست ہے کہ دین کو بہرحال اہمیت دینی چاہیے، مگر کفر کا بھی ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ کفر سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں مراد، جس سے قرآن کریم میں سورہ قل هو اللہ احد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کفر خدا ہونا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی آپس میں ملنے جلنے کے لیے کوئی قدر مشترک بھی تو ہونی چاہیے۔ اگر کفر نہ ہو تو اس سے رشتے اکثر خراب ہو جاتے ہیں، خواہ دین ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اپنی جگہ قائم رکھ کر اس کو اولویت دینے کے باوجود جب کفر کو فرمایا ہے تو ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ میل جولی میں کچھ جوڑ تو ہو، اور شکل صورت کا یا خاندان کا یا ماحول کا یا رہن سہن کی طرز کا آپس میں کچھ جوڑ ہو تاکہ پھر رشتے اچھے قائم ہو سکیں۔ بعض رشتے میرے علم میں ہیں جو ٹوٹ گئے آخر، اس کی وجہ یہ تھی صرف کہ ایک شخص کے کھانے پینے کی عادت جو تھی وہ بہت ہی ناپسندیدہ تھی اور بیوی کے اندر نفاست پائی جاتی تھی، اور روزانہ جو دیکھتی تھی کہ اس طرح کھانا کھاتا ہے جو انگوٹھا ڈال دیتے ہیں بعض خبروں میں، تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، ہر چیز دوسری ٹھیک تھی۔ تو اس لیے یہ اس کو کفر کہتے ہیں کہ تہذیب دونوں کے اندر برابر پائی جائے، رہن سہن اٹھنے بیٹھنے کے انداز اچھے ہوں۔ اگر یہ باتیں بھی دیکھی جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشتے بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ہم نے جو اقدامات کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ عمرہ
کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ذیلی تنظیموں خصوصاً انصار اللہ اور لجنہ معاہدہ سے ضرور ملزم ہیں اور رشتے ناطے کے شعبہ کی فائلیں بنائیں، شادی کے قابل تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے مکمل قواعد اکٹھے کریں۔ اگر اپنے طور پر لوگوں کے قواعد بھجوانے کا انتظار کرتے رہیں گے تو یہ خرابی پائی جاتی ہے اکثر لوگوں میں کہ لڑکوں کے قواعد تو نہیں بھیجتے، وہاں تو اپنی مرضی کرتے ہیں زبردستی، اور لڑکیوں کو بھیج دیتے ہیں۔ لڑکوں کی شادی کرانے کے وہ ذمہ دار اور لڑکیوں کو شادی کروانے کے شعبہ جماعت ذمہ دار۔ یہ تو دل کا قسمت مزیدہ، یہ تو نامناسب تقسیم ہے۔ خدا کا خوف کریں، لڑکیوں کے قواعد جہاں بھیجتے ہیں وہاں لڑکوں کے بھی قواعد بھیجیں، اور دونوں کے متعلق اگر جماعت بیک وقت غور کرے تو بہت بہتر رشتے تجویز کر سکتی ہے۔ ہاں، رشتہ تجویز کرتے وقت آخری ذمہ داری اسی کی ہوگی جس نے رشتہ قبول کیا یا اس کا انکار کیا۔ جماعت صرف مرد کے لیے قواعد بھیج دیتی ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان قواعد کو ضرور منظور کرو۔ منظور یا نامنظور کرنا آخر آپ کا اپنا کام ہوگا۔ قواعد بھیجنے میں، تصدیقات مہیا کرنے میں جماعت کی ذمہ داری ہے۔ جب قواعد آپ کو میسر آ جائیں پھر دعا اور استخارے کے بعد خود فیصلہ کریں، لیکن استخارے کے متعلق یہ غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ استخارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین خبر ملے۔ اس کو استخبارہ کہا جاتا ہے۔ استخارے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ خیر طلب کی جائے، بس اللہ سے رشتوں میں خیر طلب کی جائے۔ اگر کچھ عرصہ اس دعاؤں کے بعد دل کی تسلی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ دل کو پھیر دے تو یہی استخارے کا مقصد ہے، اور اگر دعائے خیر کرنے کے نتیجے میں دل کو تسلی حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر باقی قواعد دیکھ کر، دین اور دنیا اور باقی کفر والا دیکھ کر اس میں شادی کا فیصلہ خود کریں، جماعت پر اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ صرف یہی کافی ہے جماعت کے لیے کہ ہر قسم کی مدد کرے، حالات معلوم کرنے میں، صحیح قواعد مہیا کرنے میں۔ اب صحیح قواعد کے مطابق اتنا ضروری ہے کہ جماعت سے مدد لی جائے کہ بعض لوگ جاتے ہیں روا یا قادیان وغیرہ اور جا کے لالچ دیتے ہیں اپنے بیٹے کے متعلق کہ بہت بڑا کاروبار ہے، بہت بڑی آمد ہے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن باہر جا کر پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں ہے، اور جماعت سے بھی تعلق وہی واجبی صحیح ہوتا ہے۔ تو یہاں آ کر پھر وہ بچیاں خراب ہوتی ہیں اور بہت سخت رشتے ناطے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ شادیاں اکثر ٹوٹ جاتی ہیں، اور زیادہ تر ظلم بچیوں پر ہی ہوتا ہے۔ تو ان کے ماں باپ باہر کی لالچ نہ کریں، ولایت بھجوانے کے لیے اگر لڑکے کے قواعد اونچے شان کے بھی ملیں تو جماعت سے پہلے پوچھیں۔ اگر جماعت بتا دے ان کو کہ ہاں یہ لڑکا اچھے اخلاق کا ہے اور مناسب عمل جتنی اس نے بتائی ہے اتنی ہی ہے تو پھر بے شک اس جو شادی کر دیں اس کی، لیکن اپنی بچیوں پر خود ظلم نہ کریں۔ لا تقتلوا اولادکم میں ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچیوں کے گلوں پر چھریاں نہ پھیریں، ساری عمر کے لیے وہ ترستی اور تڑپتی رہ جاتی ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کا معاملہ تو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ہمیشہ جماعت سے ان کے قواعد معلوم کر کے اس لڑکے کے جس کی طرف سے پاکستان یا ہندوستان وغیرہ میں لالچ دی جاتی ہے اس کے قواعد معلوم کر لیں۔ جماعت انشاءاللہ اس معاملے میں بہت احتیاط برتتی ہے، اور اگر جو بھی جماعت قواعد مہیا کرے الا ماشاء اللہ وہ ہمیشہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں۔ تو اس ضروری نصیحت کی مجھے اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ آج کل رشتے ناطے کا بہت ہنگامہ ہوا ہے، بہت شور ہوا ہے،
اور میری نصیحت کو غلط سمجھنے کی وجہ سے، میری خواب کا غلط مطلب نتیجہ نکالنے کی وجہ سے بہت سی خرابیاں مسلسل جاری ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب اس نے مجھے حکم دیا تو کام بھی خود ہی کروا رہا ہے. ایسے حیرت انگیز رشتے خود بخود اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیشہ میرا دل شکر سے جھک جاتا ہے اللہ کے حضور، اور جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی جو وصیات نے سنائے ہیں اور خود اس پر جن نصیحتوں کا اضافہ کیا ہے، ان کو آپ اچھی طرح پلے باندھ لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر انشاءاللہ رشتے ناطے کے اکثر مسائل حل ہو جائیں گے. اکثر کہہ سکتا ہوں، سارے بہرحال نہیں ہو سکتے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.